رات کی تاریکی میں ایک بار پھر حکومت کا عوام پر پیٹرول بم پر حملہ۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود پاکستان میں الٹے اثرات۔ حکومت نے پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنے کی پالیسی اپنا لی۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنے کا سلسلہ زور و شور سے جاری۔ کل پیٹرول 1 روپے سستا کر کے 1 روپے 63 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ روزانہ کی قیمتوں کا فارمولا عوام کے لیے روز کا عذاب بن گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 55 پیسے اضافہ، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 335 روپے 81 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 388 روپے 38 پیسے مقرر کر دی گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آزاد کشمیر کے پہلے مرحلے کے نتائج پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لفظی گولہ باری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مظفر آباد میں گھن گرج۔ پہلے مرحلے کے نتائج ماننے سے انکار، بولے ریاست فیصلہ کرے کہ قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ، ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ بلاول بھٹو کی تقریر پر لیگی رہنماؤں کا رد عمل، کہا کہ الزام تراشی غیر جمہوری اور نامناسب ہے۔ شکست کے بعد بوکھلاہٹ میں الزام تراشی کرنا کشمیریوں کے ووٹ کی توہین ہے۔ احسن اقبال بولے بلاول بھٹو کے بچگانہ بیانات قومی سیاست میں جمہوری سوچ کی علامت نہیں، شکست قبول کرے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ الیکشن کی شفافیت پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، کشمیر کے عوام بھی اپنی چھت اپنا گھر جیسے منصوبے چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کی ایران کو معاہدہ نہ کرنے پر پکیکس پہاڑی جوہری تنصیبات نشانہ بنانے کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ 2 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں بڑے پل اور 1 دن میں جوہری تنصیبات تباہ کریں گے۔ سعودی اور امریکی فورسز کے عراق میں ایرانی گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے۔ دوسری جانب امریکی فوج کے ایران کے مشرق وسطی میں امریکی افواج پر اچانک حملے کی کوشش کرتے ہوئے متعدد میزائل داغے۔ سینڈ کام کے مطابق تمام میزائلز فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے۔ ایران نے بھی اردن میں امریکی اڈے پر میزائل حملے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا تھا کہ ایران نے اپنا ہرمز میں جہاز رانی کے انتظام سے متعلق عمان کی تجویز مسترد کر دی۔ عمانی حدود میں واقع بحری راستے کے ایک حصے کا کنٹرول بھی ایران کے پاس ہونا چاہیے۔ پاکستان ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کو 90 رن سے شکست۔ بابر اعظم کی نصف سینچری بھی پاکستان کو ہار سے نہ بچا سکی۔ صرف 211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 120 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان بابر اعظم 58 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ محمد رضوان نے 11 اور خرم شہزاد نے 4 رنز بنائے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے 3 دن اچھی کرکٹ کھیلی لیکن چوتھے روز بیٹنگ میں ناکام رہے۔ ویسٹ انڈیز نے کنڈیشنز کا بہترین فائدہ اٹھایا، غلطیوں پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ ویسٹ انڈیز کو 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ دوسرا ٹیسٹ 2 اگست سے کھیلا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے پہلے مرحلے کے نتائج پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں لفظی گولہ باری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مظفر آباد میں گھن گرج۔ پہلے مرحلے کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا، بولے ریاست فیصلہ کرے کہ قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ، ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، 100% سیٹیں واپس چھین کر رہیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کو ترجیح دے رہا ہے۔ جواب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بلاول کو مشورہ دیا کہ دھاندلی کا الزام لگانے کے بجائے شکست کو فراخ دلی سے قبول کریں۔ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں، اپنی توجہ سندھ کو بہتر کرنے پر مرکوز کریں۔ جی بی میں جیتے تو الیکشن ٹھیک تھا، آزاد کشمیر میں ہار گئے تو دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں۔ صوبہ سندھ میں محرومیوں کا شکار ہے، وہاں سڑکوں کی حالت انتہائی مخدوش ہے۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں نون لیگ نے میدان مار لیا۔ 13 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ گئے۔ نون لیگ 9 اور پیپلز پارٹی 4 سیٹوں پر کامیاب رہی۔ حلقہ LA1 میرپور، LA4 میرپور، LA7 بھمبر، حلقہ LA9، LA11، 12 اور 13 کوٹلی میں نون لیگ نے میدان مارا۔ حلقہ LA2 میرپور، حلقہ LA3 میرپور، LA8 کوٹلی سے پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی۔ وزیر اعظم کی انتخابات کے پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون کی واضح برتری پر مبارکباد، کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں نون لیگی ٹیم نے کامیاب مہم چلائی۔
آزاد کشمیر میں تشدد برداشت نہیں کریں گے، شرپسند عناصر نے انتخابات متنازع بنانے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا ریاست ہر قیمت پر آزاد کشمیر کے امن کا تحفظ کرے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ پرتشدد احتجاج کی آڑ میں دہشت گردی کی گئی، سیکورٹی فورسز پر جدید ہتھیاروں اور اسنائپر گن سے حملے کیے گئے، فسادی عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ حکومت نے پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنے کی پالیسی اپنا لی، عالمی منڈی میں سستے خام تیل کے پاکستان میں الٹے اثرات، پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنے کا سلسلہ زور و شور سے جاری، عوام حیران اور پریشان، روزانہ کی قیمتوں کا فارمولہ عوام کے لیے روز کا عذاب بن گیا۔ کل پیٹرول 1 روپے سستا کر کے 1 روپے 63 پیسے مہنگا کر دیا گیا، ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 55 پیسے اضافہ، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 335 روپے 81 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 388 روپے 38 پیسے مقرر کر دی گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کراچی کے صارفین کو سستی بجلی کی فراہمی اور ملکی معیشت کی بہتری کے لیے کے الیکٹرک کا بڑا اقدام، کے الیکٹرک کے چیئرمین شہریار ارشد چشتی کی زیر صدارت تھر بلاک 1 میں اہم اجلاس، 660 میگا واٹ جامشور پاور پلانٹ کو 2029 تک مکمل طور پر مقامی تھر کوئلے پر منتقل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اور ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے، ہم اسے بری طرح شکست دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی بحریہ، فضائیہ، عسکری قیادت اور فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا ہے، اب ایران ہمارے ساتھ معاہدے کی بات کر رہا ہے۔ فاکس نیوز سے ٹیلی فونک گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے بجلی گھروں اور پلوں پر حملے نہیں کرنا چاہتا، ایران کے زیر زمین جوہری مقام پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں، اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو ہم دوبارہ کارروائی کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔